بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو، جب آپ اس چینل پہ آتے ہیں تو لازمی طور پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، کیونکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز فیوچر میں امیگریشن سے ریلیٹڈ آل اوور دا یورپی یونین جتنی کنٹریز ہیں ان کے متعلق جو بھی نیا نالج ہوتا ہے، جو بھی نئی خبر ہوتی ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں اس چینل پہ ایز سون ایز پاسیبل اپلوڈ کروں۔ اس وجہ سے لازمی طور پہ جب آپ اس چینل میں آتے ہیں سبسکرائب کیا کریں۔ اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اینڈ میں لازمی طور پہ لائک کیا کریں تاکہ مجھے انکریج ملے مزید ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنانے کے لیے۔ دوستو، پرتگال سے ریلیٹڈ بے شمار دوستوں نے کمنٹ کیے کہ پرتگال سے ریلیٹڈ آپ بہت کم ویڈیو بناتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ ہماری کمیونٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے، خاص طور پہ جو پنجابی کمیونٹی ہے انڈیا سے، پاکستان سے اور باقی بھی کنٹری سے کافی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہے۔ دوستوں، یہ مین کویسچن جو آج کل پوچھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پرتگال میں لیگل ہونے کا طریقہ کون کون سا ہے اور اس کے بارے میں مزید بتائیں۔ تو اس پہ میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کلیکٹ کیا انفارمیشن، جو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، وہاں پہ مین جو ہیں وہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ لیگل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے زیادہ رجحان والا طریقہ ہے وہ وہی ہے جو اسپین میں ہے یا اٹلی میں ہے۔ آپ کو وہاں پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ تقریباً سال 1.5 سال تک آپ کو اجازت مل جاتی ہے، کیونکہ پچھلے ڈیکیڈ، یہ جو ڈیکیڈ جا رہا ہے، ڈیکیڈ سے مراد 10 سال اگر لگا لیں، 2020 سے پیچھے 10 سال 2010 تک، تو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی دوسرے تیسرا سال ایسا نہیں گیا جب پرتگال نے امیگریشن اوپن نہیں کی۔ یہاں پہ ایک بات آپ قابل ذکر ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ پرتگال نے جب بھی امیگریشن اوپن کی ہے تو اس وقت یہی اناؤنس کیا ہے کہ جو لوگ لیگل انٹری پہ ہیں وہ ان کے لیے یہ امیگریشن بہت ایزی کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ بھی نرم ہوتی ہے، کبھی وہ سال کی 6 مہینے کی اس طرح کی، اور لیگل انٹری مانگتے ہیں کہ آپ لیگل انٹر ہوئے ہوں پورے شنجن میں کہیں بھی، یہ ضروری نہیں کہ پرتگال میں لیگل انٹر ہوئے ہوں، تو اس کے بعد آپ وہاں پہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر سال دوسرے سال پرتگال جو ہے امیگریشن دیتا ہے، اور پچھلے 10 یا 20 سال کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو یورپ میں سب سے زیادہ امیگریشن پرتگال نے دی ہے۔ اس کے بعد دوستو، جو دوسرا سب سے مین طریقہ ہے وہ لوگ وہاں پہ شادی کرتے ہیں، وہاں پہ شادی کے ذریعے پیپر بناتے ہیں۔ وہ کافی فاسٹ اور ایزی پروسیس ہے، شادی کے ایزی ترین کنٹریز میں سے پرتگال ہے۔ شادی پہ آپ کو فوراً نہ صرف ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے بلکہ آپ وہاں پہ پاسپورٹ بھی بہت جلدی لے لیتے ہیں۔ شادی کے بعد سال 1.5 سال تک آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ پرتگال میں مل جاتا ہے، شادی اگر آپ کر کے پروسیس کے ذریعے وہاں پہ لیگل ہوتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے مین ہے وہ ہے اسائلم سیکرز۔ اسائلم سیکرز کا یہ ہے کہ اگر آپ جینون اسائلم پہ ہیں، اسائلم سیکر ہیں، تو لازمی وہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اسائلم سیکرز کے لیے بھی اچھا ملک ہے اور بہت جلد آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے کام کی اور وہاں پہ رہنے کی۔ یہاں پہ کام سے متعلق میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ کام کے لیے وہاں پہ ویجز بہت زیادہ نہیں ہیں، باقی یورپین اور شنجن سٹیٹ سے مختلف ہے، وہ ذرا چیپر ہے کیونکہ وہ رہنے کے لیے بھی کافی سستا ملک ہے، اس وجہ سے وہاں پہ ویجز بھی اتنے زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کل کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے اچھی کنٹری ہے، لیکن ایز اے جاب کیپر آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ وہاں پہ سیلری لیول کافی لو ہے۔ لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ اس سیلری میں گزارے کی بات کریں تو وہ بیسٹ ہے، کیونکہ پرتگال ایک سستا ترین ملک ہے یورپی یونین کا۔ یہاں پہ ایک چیزیں ہیں جو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں وہاں پہ لیگل ہونے کے لیے۔ پرتگال میں لیگل ہونے کے لیے دوستو ہر سال 2 سال بعد 1.5 سال بعد وہ امیگریشن اوپن کر دیتے ہیں۔ پرتگال جو ہے وہ اسپین کی طرح نہیں ہے کہ 3 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، پھر کانٹریکٹ ارینج کرنا پڑے گا، پھر آپ کریں گے۔ وہاں پہ سال 2 سال 1.5 سال بعد امیگریشن اوپن ہو جاتی ہے اور آپ وہاں پہ بڑے ایزیلی جو ہے وہ کانٹریکٹ ارینج کر کے کوئی بھی کسی بھی امپلائر سے، وہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ قوانین وہاں پہ نہیں ہیں،
تو آپ وہاں پہ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ پیپر مل جاتے ہیں۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے جنہوں نے وہاں پہ پیپر لیے اور وہاں پہ لیگل ہوئے۔ پرتگال میں ایک اور بہت اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ لیگل ہو جاتے ہیں تو صرف 5 سال کے بعد آپ کو وہاں پہ سٹیزن شپ مل جاتی ہے، جو کہ یورپی یونین کا شنجن اسٹیٹس میں بھی کسی ملک کی ایسی فیسلٹی نہیں ہے۔ اسپین میں 10 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور لگ بھگ اٹلی میں بھی یہی قانون ہے۔ اس وجہ سے پرتگال جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے بہت اچھا کنٹری ہے رہنے کے لیے، لیگل ہونے کے لیے۔ اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپورٹ کے بالکل چانسز نہیں ہیں۔ پرتگال لوگوں کو، انلیگل لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کرتا، صرف اور صرف ان لوگوں کو ڈپورٹ کرتا ہے جو ہائی لیول کے کرمنل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی سوسائٹی اور ان کے معاشرے کو خطرہ ہوتا ہے، انہی کو ڈپورٹ کرتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ وہاں پہ شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں کرتے ان کے سسٹم میں، تو آپ کو کوئی بھی ڈپورٹ نہیں کرے گا۔ اوورآل اگر نمبرنگ دی جائے، پرتگال کو دی بیسٹ کنٹری ہے، نہ صرف شنجن اسٹیٹ میں بلکہ یورپی یونین میں، امیگرینٹس کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے۔ جو دوست وہاں پہ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ لیگل ہونے کے لیے اور باقی پروسیس کے لیے اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں۔ بہت ایزی کنٹری ہے تمام پروسیس کے لیے۔ دوستوں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجئے گا، اور اگر ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو لازمی کمنٹ کیجئے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔